یہ تو آپ ایک فلم دیکھتے ہیں جس میں ہیرو کچھ سٹنٹ کھیل جاتا ہے یا غیر معمولی کام کر جاتا ہے, وہ آپ کو انسپائر کر دیتا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے کسی کی لائف کا, وہ آپ کو انسپائر کر دیتا ہے. ایک موومنٹ ہے, ایک آپ قصیدہ پڑھتے ہیں کسی کا, وہ انسپائر کر جاتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ انسانوں میں بہتر انسان ہے, یہ عام انسانوں سے زیادہ اسٹیمنا ہے اس کا, عام انسانوں سے زیادہ اس کی ڈٹرمنیشن ہے. اچھا, جہاں تک رہ گیا سوال کے جواب کی بات میری بہن, تو گزارش یہ ہے کہ آپ یہ سب کے سب جو پڑھانے والے, ایک تو ہے سبجیکٹ تک بات, ایک ہے ویسے کوئی کوشچن آنسر, اس میں آپ یہ ضرور ایڈ کیا کریں یہ میری رائے ہے. یہ دعویٰ کہ آپ جانتے ہیں یہ بات بڑی ہی زیادتی اور ظلم والی بات, یہ ایڈ کرنا یہ میری رائے ہے, اس چیز پہ میری یہ رائے ہے. میری زندگی میں کئی ایسے ہزاروں موضوعات ہیں جس پہ میری رائے کوئی نہیں ہے, کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں معافی مانگ لیتا ہوں, میں معذرت کر لیتا ہوں. میں کہ اس کی وجہ یہ ہے, جب بھی آپ کوئی چیز کمزور کرتے ہیں تو آپ کی نالائکی ایکسپوز ہو جاتی ہے, آپ کی ساری آپ کا اپنا ایکسپوز ہو جاتا ہے. آپ اپنے کمزور کو کیوں ایکسپوز کریں؟ دیکھیں نا, بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ آپ کو ملیں گے, وہ اچانک اپنی قمیض اٹھا گے, اے گردہ کٹ لے ڈاکٹر نے, اللہ دے نام تے دیو, وہ جڑا دوجا ہے وہ تو نہیں دکھا رہے تسی, تو کیوں دکھانا اپنی کمزوری کو بھائی؟ کیوں سیلف پٹی کا شکار کرنا؟ کیوں ایک کمزور حصہ پبلک کرنا؟ آپ نے, آپ اس میں معذرت کریں کہ میرا بھائی یہ میرا شعبہ نہیں ہے, میں کیوں اس پہ رائے دوں. یعنی یہ بات کہنا میں معذرت کرتا ہوں مجھے نہیں پتا, یہ زیادہ بڑی بات ہے. شاید اس وقت بڑا عجیب لگے, لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ وہ سننے والے کسی نہ کسی وقت میں وہ اس کو پریز کرتے ہیں کہ یار یہ کتنی بڑی بات ہے, اس نے ایڈمٹ کیا کہ میں اس کو نہیں جانتا, یا مجھے موقع دے دیجئے میں اس کو جان لوں. دوسرا میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری جو انسپریشن ہے, یہ اس کے بھی دو حصے, انسپریشن اور انسپائر کرنے والے, دونوں کو اپنا ذہن بنا لینا چاہیے کہ انسپریشن سے ٹیمپریری ہوتی, یہ کوئی پکی نہیں ہوتی. یعنی اگر کوئی استاد ہے, کوئی مینٹور ہے, تو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے جیسے کچی پکی کا استاد ہوتا ہے, پھر چوتھی پانچویں کا آتا ہے, پھر 10ویں 9ویں کا آتا ہے, پھر 11ویں 12ویں کا, پھر ایم اے کا, اور یہ پروسیس کہیں نہ کہیں چلتا رہتا ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں بڑی ایسی انسپریشنز ہیں جو اس ٹائم پہ بڑی اچھی لگتی ہیں. جب فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی آپ پھر پلٹتے ہیں یا آپ ساتھ ہی لگے رہتے ہیں, تو آہستہ آہستہ آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ لگتا ہے کچھ نہیں. اس کی وجہ یہ کوئی بدی نہیں ہے کہ ہے کچھ نہیں, اتنا ہی تھا جتنا چاہیے تھا. مثال لے لو, موٹر سائیکل کو کک ماری جاتی ہے سٹارٹ کرنے کے لیے, لیکن صرف کک ہی مارنے سے موٹر سائیکل نہیں چلتی. سٹارٹ ہو گئی ہے, اس کا مطلب انسپریشن مل گئی ہے, کوئی بندہ ملا جس نے ہمیں کتابیں پڑھنے پہ لگا دیا, کک مل گئی. اب آپ کک ہی مارتے ہیں صرف سٹارٹ موٹر سائیکل کو, تو کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے یار احمد کو تم, لیکن جو انسپائریشنز آپ کی زندگی چینج کر دیں. ہاں تو بس شکریہ نا ان کا, نہیں تو شکریہ ہو گیا, آگے نکلے نا سر. اب چینج ہو گئی ہے تو قلعے کے ساتھ تو نہیں باندھ دینا اپنے آپ کو. یہ تو آپ نے مطلب وہ تو ٹپیکل صوفیزم کو ہم ساتھ ملا دیتے ہیں. ہم نے پڑھائی انگریزی ہوتی ہے, امید کرتے ہیں مرید بن جائے ہمارا. غلط ہے نا جی, یہ تو بڑا ایک ظلم اور زیادتی والی بات, اوپر فیس بھی لی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ہمیں ماننا پڑے گا, ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو رول ہے, اگر یہ پڑھانے والا خود یہ سمجھ جائے وہ ہرٹ نہیں ہوتا. بندہ ہرٹ ہی تب ہوتا ہے جب یہ امید غلط لگا لیتا ہے اپنے شاگرد سے کہ یار یہ اب میری ساری زندگی میرا یہ باندی بن کے اور میرا نوکر بن کے اور میرا کامہ بن کے میری زندگی میں ساتھ رہے گا. کیوں رہے گا؟ اپنے کام کرے بھائی. لوگ آپ کی بڑی رسپیکٹ کریں, بڑا فالو کریں, کیوں کریں جی؟ اپنے کام نہ کریں. ان کی اپنی زندگی, ان کی اپنی جواب دی, ان کی قبر اپنی ہے. جب یہ ہے تو اپنا رول پلے کر کے پیچھے ہٹ جائیں. نہیں بات سمجھ میں؟ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے سر, 10 ماہ رہے, نہ ماں رہتی نہ بچہ رہتا ہے. اس کے بعد وہ کچھڑ رہتا ہے, 2-2.5 سال دودھ پیتا ہے. اس کے بعد اگر وہ اگر فرض کریں 25 سال کا ماں نے ایسے اٹھایا ہو کہ میرا کاکا ہے مچھوں والا, کیا عجیب سین لگے گا یار. اس کا ایک رول تھا جب اس کو کچھڑ چاہیے تھا, ایک رول تھا جب فیڈر چاہیے تھا, ایک رول تھا جب وہ بڑا ہو گیا. آپ کی زندگی میں سہارے آپ کے ساتھ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں, اور وہ احترام تو ہونا چاہیے لیکن باندھنا نہیں چاہیے اپنے آپ کو. یہ جو باندھ لینا نا, یہ بڑا ایک مطلب وہ خطرناک عمل ہے. یہ بھی ہماری پرسیپشن ہے کہ کوئی اسائنمنٹ ملی اور پتر آیا, خط آیا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام کو اچھا کرتے ہوئے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی انرجی, اس کے اسباب اور یہ میری قابلیت اور میرا ہنر اللہ کی مہربانی ہے. یہ یقین کا ہونا ہی اسائنمنٹ ہے.
یہ خیال آ جانا کہ اس میں میرا کیا کمال ہے، اس میں میں نے کون سی ایسی کو چالاکی کی ہے، یا میں نے ایسا کون سا شارٹ کٹ لگایا کہ میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں. تو جب آپ کو 100% یقین آ جائے اور پھر اس کو آپ خیر میں استعمال کرنے لگ پڑے تو پھر اس کو آپ کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ کوئی ڈیوٹی ہے. لگتا ہے یار یہ بندہ ڈیوٹی والا ہے، یار اس نے لیا کیا، دیا ہی ہے. کیسے ہو سکتا ہے یار ایک بندے کو غرض ہی نہ ہو اس چیز کی، اس تمنا سے اللہ تعالیٰ اس کو آزادی کر دے یا اس کے بندوبست کر دے کہ یار یہ بندوبست تیرا فکر نہیں ہے، تو ایک کام کرتا رہے تیری، اور رب کر دیتا ہے، اسباب ایسے پیدا کر دیتا ہے. اس سے پہلے آپ کو جان لگانی پڑتی ہے، جو بھی کرنا پڑتا ہے، پتہ نہیں لگانی پڑتی کہ نہیں لگانی پڑتی، لیکن یہ یاد رکھ لیجئے گا کہ آپ اگر فائدہ مند ہو کے بے غرض ہو گئے تو کوئی نہ کوئی ایسی خاص بات ضرور ہے کہ جو آپ کے ساتھ جڑی ہے. آپ کو مان جانی چاہیے کہ یار دس از فضل، یہ بغیر فضل کے نہیں ہو سکتا. ایک تو فائدہ مند ہو گئے ہیں، بذات خود بڑی خوبی ہے، لیکن بے غرض بھی ہو گئے. ایک ڈاکٹر ہے جس کے ہاتھ میں شفا ہے اور پیسے بھی نہیں لیتا، دو چیزیں ہو گئی ہیں. ایک تو شفا ہونا بڑی بات ہے، پھر وہ اس غرض سے کہ مجھے ملے گا کیا، اس سے آزاد ہو گیا. تو سر کنفرم ہے ڈیوٹی ہے، پھر تو ڈیوٹی پہ ہے وہ، کیونکہ یہ بغیر ڈیوٹی کے یعنی فضل کی ڈیوٹی کے نہیں ہو سکتا. ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں مکمل ہو ہی نہیں سکتے. الٹیمیٹ رول ماڈل تو صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. اچھا باقی واصف صاحب نے بھی کہا ہوا ہے کہ تقلید اس شعبے میں ہو سکتی ہے جس شعبے میں کوئی غیر معمولی کام ہے. ہر شعبے میں تقلید صرف ایک ہی ذات کی ہو سکتی ہے، یعنی فالو کرنا ہر شعبے میں ایک ذات کو، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. باقی بھائی کسی کی ڈٹرمنیشن کی کہانی ہے، اس نے ملک بنایا، کسی کی لٹریچر میں کنٹریبیوشن ہے، کسی کی سیاست میں کنٹریبیوشن ہے، کسی کی سائنس میں کنٹریبیوشن ہے، کسی کی کوئی سوسائٹی کو کک دینے میں، سوچ دینے میں کنٹریبیوشن ہے. اس کنٹریبیوشن کی حد تک ٹھیک ہے. ہر شعبے میں اس کو، وہ بھی اگر یہ مان جائے، یہ ماننا بڑا ضروری ہے کہ بھائی میں ہر شعبے میں نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میرے سارے پرچے ٹاپ نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر وہ بندہ جو ڈیولپ کر رہا ہے، ابھی گرو کر رہا ہے اور رستے میں ہے، اس کے پاس کنفیوژن زیادہ ہوتی ہے. یہ بڑا اچھا سائن ہے. یہ سائن ہے کہ ابھی بڑی چیزیں ایسی ہیں جو ایڈریس نہیں ہوئی، بڑی چیزیں ایسی ہیں جو، اچھا پھر کیونکہ ہم لوگوں میں سے ایک زیادہ تر تعداد جو ہے وہ سیلف میڈ ہوتی ہے. تقریباً سیلف میڈ کا ورڈ ہے تو کیونکہ ورڈ بنا ہوا تو میں نے یوز کر لیا، لیکن بڑا اچھا جملہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ اللہ میڈ ہے، اللہ میڈ ہی. لیکن سیلف میڈ کا مطلب وہ خود سٹرگل سٹرائیو کر کے زیرو سے اسکریچ سے اٹھ کے اوپر آئے ہوتے ہیں، اٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو پروسیس ہے نا، کسی زیرو سے اٹھ کے مختلف دائروں کے سفر کو طے کرتے 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 کسی جگہ پہ پہنچنا، یہ کوئی آسان سفر نہیں ہے. مثال لیجیے، ہماری یہ بہن اگر 3 پارلر چلا رہی ہیں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جو انہوں نے ابھی تک یہاں اچیو کیا ہے. ان کی پوری کہانی ہوگی، انہوں نے کتنی محنت کی ہوگی، ان کی زندگی میں کتنی ناکامیاں آئی ہوں گی، اس کے بعد انہوں نے کیسے ایک ٹیم بنائی ہوگی، کیسے کچھ لوگوں پہ زیادہ بھروسہ، کئیوں نے بھروسہ کیسے خراب کیا ہوگا، کئی ایسی ان کے پاس بچیاں کام کرنے والی جنہوں نے کسٹمر خراب کیے ہوں گے، کئی ایسے کسٹمر آئے ہوں گے جنہوں نے پیسے لے کے ان کے بھاگ. تو آپ بھائی جب گرو کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف طرح کے تجربے، مشاہدے آپ کو ہو رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ کی باسکٹ فل ہوتی ہے. جب کوئی تھوڑا سا ایک کہیں مقام کو بہتری کہیں نہ کہیں آپ اچیو کر جاتے ہیں، آپ سمارٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک چالاکی آپ میں، سمجھداری آپ میں آ جاتی ہے. پھر آپ میں یہ کیفیت کم ہو جاتی ہے. یہ کیفیت ہر اس بندے میں ہوتی ہے جو رستے میں ہے. ایک غیر یقینی حالت، کئی سوال جن کو ایڈریس نہیں کیا، کئی چیزیں، کئی ابھی مومے پڑے ہوئے ہیں، کئی ذمہ داریاں جو پوری نہیں ہو سکیں. تو یہ اس کیفیت کی وجہ سے، یہ بے بسی کی کیفیت بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں حالات کے دھارے میں سے کیونکہ گزر رہے ہیں تو آپ کے پاس پاور کوئی نہیں اتنی. جب بھی آپ کے پاس پاور نہیں ہوتی اور حالات کے پاس پاور ہوتی ہے آپ کو آپریٹ کرنے کی، تو آپ کو اپنا آپ بڑا ہی بے معنی بعض اوقات لگتا ہے، بڑا ہی آپ کو بے بس لگتا ہے اپنا آپ کے، یہ کیا ہو رہا ہے، میں زور لگا کے کیا کر سکتا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ کے پاس اختیارات بڑھ جاتے ہیں، زندگی کے ہینڈل آپ کے پراپر آپ گرفت میں آ جاتے ہیں اور آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے اس سپیڈ پہ ایسے لائف کو چلانا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کا کانفیڈنس بحال ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت نیچے چلی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو آپ مانتے ہیں بن جاتے ہیں. ان کی ایک ویڈیو آئی ایم دا گریٹسٹ، کہ آپ یہ کہتے رہیں کہ آپ جب کہتے رہیں گے، جب آپ کے شعور نے مان لیا تو ایک دن آئے گا آپ بن جائیں گے. سر کیا ایسی ہوتا ہے کہ نہیں، جو صبح مارننگ وہ آتی ہیں افرمیشنز ہیں، یہ کچھ اس طرح سے سادہ طریقے سے بات کو سمجھنا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں گریٹسٹ بن جاؤں گا اور آپ کہتے رہیں اور آپ ایک دن شیر بن جائیں گے.
ایک بات یاد رکھے, بندے نے جو مرضی ہو جائے, وہ سپر مین بھی بنا ہے تو ساتھ مین لگا ہوا تھا, رہنا انسان ہی. آپ زیادہ سے زیادہ کسی صفت میں نمایاں ہو سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے جی, آپ نے رہنا پھر اسی 60-70 سال کی زندگی کی قید میں, کھانی پھر 3 ٹائم کی روٹی ہے, دن آپ کا بھی 24 گھنٹوں کا رہنا ہے, وہ تمام حدود و قیود میں کوئی چیزیں نمایاں ہو جائیں گی بس, اس سے بڑی کوئی بات. اچھا لیکن میرے بھائی یہ بات فیسینیٹ کرتی ہے نا, یہ ینگسٹر کو فیسینیٹ کرتی ہے, یہ ایک ایسے بندے کو فیسینیٹ کرتی ہے جو کچھ کر رہا ہے ابھی نا, گرو کر رہا ہے, ڈیولپ کر رہا ہے. تو ہمارا ایک یہ بھی پرابلم ہے ہمارے لوکل, ہمارے مقررین اسپیکرز کا اور بولنے والے لوگوں کا, کہ انہوں نے بڑی محدود آڈینس کے ساتھ بات چیت کی ہوتی ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے صرف اور صرف کیا لیجئے کہ بچوں کے ساتھ ہی پڑھایا ہوتا ہے, ان کو کسی اور پروفیشن کی, کسی جگہ کی ریالٹیز کا پتہ نہیں ہوتا. وہ اسی محدود پیراڈائم میں ہی جو کچھ انہوں نے پڑھایا ہوتا ہے اور جس طرح کی زندگی دیکھی ہوتی ہے, اسی میں سے ڈول نکال کے, یار پانی کہاں سے دینا ہے, اپنے کنویں میں سے نکال کے دینا. تو وہ جو محدود سا جو پتہ ہے, ان کے پاس کوئی کمپیریٹیو انالیسس نہیں ہوتا کہ مڈ کیریئر اگر فوج کا ہو تو اس کے ایشوز کیا ہیں, مڈ کیریئر سول سروسز میں ایشوز کیا ہیں, مڈ کیریئر جوڈیشری میں ایشوز کیا ہیں, مڈ کیریئر کارپوریٹ میں ایشوز کیا ہیں, یا اگر کسی جگہ پہ ہائر مینجمنٹ میں آپ نیچے سے گرو کر کے ایک اوپر بندے کو لاتے ہیں تو اس کے ایشوز کیا ہیں, اور کہیں سے ہائر کر لیتے ہیں ڈائریکٹ, اس کے ایشوز کیا ہیں. یہ جب آپ کا ایکسپوئر کسی چیز کا نہیں ہے تو پھر آپ کے جواب یا آپ کی باتیں پھر ایک خاص کونے تک تو ٹھیک ہوتی ہیں, اس کا کینوس بڑا نہیں ہوتا. یعنی آپ اگر کسی بھی بندے کو آزاد چھوڑیں کہ وہ بولے یا سوال کرے یا اپنی رائے کا اظہار کرے, تو اس سے بڑے آرام سے آپ انالیسس کر کے نکال لیتے ہیں کہ اس کے اندر کی دنیا کتنی وسیع ہے یا کتنی محدود ہے. بدھا کا بڑا اچھا جملہ ہے, بڑا پرانی اس کی کوٹیشن ہے کہ جب بھی کسی کا دماغ بند ہوتا ہے تو اس کا منہ کھلا ہوتا ہے, یعنی وہ بد زبان ہوگا. ہر بد زبان انسان اس کا دماغ چھوٹا ہوتا ہے, منطق ہے پوری کی پوری. یعنی دماغ جتنا وسیع ہے, دل جتنا وسیع ہے, اتنا زیادہ وہ شائستہ, شستہ اور تحمل میں ہوگا. یعنی وہ اپنے ساتھ ہونے والے کراس کوشچن, لڑائی, طنز, اس کا بھی جواب بڑے طریقے سے اور دلیل کے ساتھ دے گا. لیکن اگر دلیل نہیں ہے, یعنی دماغ نہیں ہے, دلیل کا مطلب دماغ نہیں ہے, تو پھر اس کے پاس لڑنے کے علاوہ اور گالی اور طنز کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا. اچھا اب دیکھیں کہ اگر آپ کے سامنے 10 رستے ہیں, 10 کام ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ 10 کے 10 ہی میں بڑے بہترین کر سکتا ہوں, تو اس کو غلط فہمی کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کی کوئی ریئلسٹک اور پریکٹیکل اپروچ نہیں. کیونکہ جب آپ پریکٹیکلی کرنا شروع کریں گے تو آپ کو ایک نئی چیز پتہ لگے گی کہ اس میں سے 7 کام میں اچھے نہیں کر سکتا, 3 کام میں اچھے کر سکتا ہوں. بہت اچھے تو نہیں, 3 کام اچھے کر سکتا ہوں. اب وہ جو تینوں کام آپ اچھے کر سکتے ہیں, آپ تینوں کریں. میرا کہنا یہ ہے تینوں کریں, تینوں میں سے کچھ پالش ہو جائیں گے. وہ پالش ہونے والا ایک کام ہوگا اور وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ بن جائے گا, وہ آپ کی پہچان خود بننے لگ پڑے گا, کیونکہ اس کے ساتھ آپ اتنا ریلیٹ کریں گے, اس کے ساتھ آپ گتھم گتھا ہو جائیں گے. ایک بڑی اچھی فلسفی کتاب کی ہے گرٹ کے نام سے. وہ کہتا ہے کہ جی اچیومنٹ ہوتی ہے جب آپ کسی ایک خواب کے ساتھ زیادہ دیر تک رہتے ہیں. یعنی جس خواب کے ساتھ آپ خود سال نہیں گزار سکے وہ اچیو کیسے ہوگا؟ جس خواب کی عمر کو 20-25 سال تھی. کمال ایک تو ہے کہ 20-25 سال آپ نے محنت کی, لیکن بڑا کمال یہ ہے کہ 20-25 سال آپ گتھم گتھا ہو گئے اس خواب کے ساتھ لگے. پہلی بات اگین اس میں آتی ہے کہ جو پڑھا رہے ہیں وہ ٹھیک پڑھائیں. اگر آپ کو اپنا سبجیکٹ ہی ٹھیک نہیں پڑھانا آتا, آپ نے انسپائر خاک کرنا. یار ایک بندہ فزکس پڑھاتا ہے اور فزکس ٹھیک نہیں پڑھاتا, وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے پاس جو میدان ہے نا, وہ اپنا کام ہے, اسی سے ہی ولایت ملنی ہے, مطلب اسی سے ہی اللہ نے راضی ہونا ہے. آپ جس چیز کا معاوضہ لیتے ہو نا, اس کے ریٹرن میں چونگا ضرور ڈالیں, یعنی اس کو درجن 13 ہی ریٹرن کریں. آپ نے جو لیا اس سے زیادہ ریٹرن کریں, کسی نہ کسی شکل میں اس کو کوئی فائدہ ضرور دیں. یہ ایک پہلا ایڈوائز میری ہوگی. دوسری بات ہے سیلف امپرومنٹ سیلف اسیسمنٹ سے شروع ہوتی. جتنا زیادہ آپ خود کو جانتے ہیں, پرکھتے ہیں, اپنا انالیسس کرتے ہیں, اپنی کمزوریاں, اپنے ٹوئے ڈھونڈتے ہیں, اپنی آپ زندگی کے کمزور حصے ڈھونڈتے ہیں اور ان پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, اتنا جلدی آپ امپروو کرنا شروع کر دیتے ہیں. امپروو کرنا جو ہے وہ
ہے ہی یہ کہ اپنے مائنس ڈھونڈے جائیں, ان مائنس کو زیرو کیا جائے, پھر 1 2 3 سے 100 تک لے کے جایا جائے. لیکن اگر آپ اپنا انالیسس ہی نہیں کر سکتے, آپ اپنے آپ کو چھانٹ نہیں سکتے, اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں سکتے, تو پھر بڑا مشکل ہے. سو یہ اوور آل کنکلوڈ اس بات کے ساتھ کروں گا کہ یہ جو سارے کا سارا وقت جا رہا ہے, جس میں دیکھیے کہ ایک تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سارے ایرا میں ان سوشل میڈیا چیزوں نے بڑا پھیلایا چیزوں, لیکن یہ مان جائیں کہ اتنی بڑی فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی بغیر قابلیت کے کوئی نہیں منوا سکتا. یہ بات کنفرم ہے کہ آج کا بٹن دبانے سے میزائل یعنی بات ایک کونے سے دنیا کے دوسرے کونے میں جا سکتی ہے, لیکن اگر اس بات میں کچھ بات نہیں ہے یا اس بندے میں وہ چیز نہیں ہے تو یہ یاد رکھ لیں کہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میں اکثر اشفاق صاحب کے اس واقعے کو کوٹ کر کے ختم کرتا ہوں. وہ کسی نے کہا کہ اشفاق صاحب ہم نے بڑا علم حاصل کرنا ہے, ہماری تمنا ہے کہ بہت سے نالج اور بہت سا, تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ اچھا ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ. اگر ایک آپشن ہے کہ بڑا علم ہو اور دوسری آپشن ہے اچھے انسان بن جاؤ, تو بہتر اچھے انسان بن جاؤ, کیونکہ اچھا انسان دراصل علم والا ہی ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل ہوتا ہے. علم کا پریکٹیکل یہ ہے کہ آپ اچھے انسان ہو. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں اور بڑا علم ہے, یہ بڑا خطرہ ہے. لوگوں کا علم سے اعتبار ختم ہو جائے گا. لوگ کہیں گے یار یہ کیسا علم والا ہے. یعنی ہر زندگی میں, آپ کی زندگی میری زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ایسے ضرور آئے ہوتے ہیں جن کے ساتھ دعویٰ ہوتا ہے جنہوں نے بڑا مطالعہ کیا ہوا ہے اور بڑے عالم ہیں اور بڑے فاضل ہیں اور بڑے اسکالر ہیں, لیکن آپ کا واسطہ پڑے تو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کوئی بہت بڑا بندہ نہیں ہے. یہ رویے میں یار بڑا ہی بغض ہے اس کے اندر, اس میں کینہ ہے, یا یہ اعلیٰ ظرف نہیں ہے, یہ اس میں درگزر نہیں ہے, یار بڑا ہی کنجوس ہے, یا ایک غیر ذمہ دار انسان ہے. شخصی خوبیاں یاد رکھیے گا, ایک معلم کو اچھی خوبیوں کا مالک ہونا چاہیے. اس کی اچھی خوبیوں والا ہونا اچھائی پہ اعتبار بڑھا دیتا ہے. اس کا اچھی خوبیوں والا ہونا اس سبجیکٹ کو آسان بنا دیتا ہے. یاد رکھیں, جس سے آپ جو کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے, اس کی بات ذرا زیادہ سمجھ آتی ہے. یہ گمان کہ آپ کا رویہ اچھا ہے, اس سے جو گمان بنا ہے نا رویہ اچھا ہونے سے, جو کیمسٹری ہے وہ آسان لگے گی اس کو, جو انگلش ہے وہ آسان لگے گی, لیکن وہ آپ کو ڈس لائک کرتا ہے, وہ آپ کو ایون ہیٹ کرتا ہے. آپ پھر جو مرضی پڑھاتے رہیں اس پہ اثر اس چیز کا کوئی نہیں ہونا. سو مؤثر پڑھانے کے لیے خود کو تھوڑا سا بہتر بنا لیں, خود پہ کام کریں کہ یار دیکھیں میرے اندر کتنی کو امپرومنٹ آئی ہے, کیا میں بدلاؤں, اور خدارہ اشیاء سے نہ ماپیں اپنے آپ کو. ہمارے پاس ماپنے کا پیمانہ صرف یہ ہوتا ہے میرے گھر کا سائز بڑا ہوا ہے, میری انکم دیکھیں جی, پہلے سے میں نے موٹر سائیکل سے گاڑی چھوٹی لے لی, ہم ان چیزوں سے ماپ رہے ہوتے ہیں. آپ نے جب بھی ماپنا ہے تو آپ دیکھیں کہ میرے اندر خامیاں کتنی کم ہوئی, میں کبھی جلد باز تھا, میری جلد بازی کتنی ختم ہوگی, میرے اندر جو ہے وہ تدبر کتنا آ گیا, میرے اندر برداشت کتنی آ گئی, میرے اندر تفکر کتنا آ گیا, یا میں کہہ لیجئے کتنی اسٹریٹجی بنا کے اب چلنے لگ پڑا ہوں, یا میں جو ہے وہ کتنا طریقے سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں, ڈیسائیڈ کر کے کتنا ڈٹ جاتا ہوں, یہ پہلے نہیں تھا. اگر ان چیزوں سے اپنے آپ اندر کی دنیا سے ان چیزوں کو ڈھونڈ کے آپ میئر کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک زیادہ بڑا قدم ہوگا. وہ کوٹیشن اور ختم اس کے ساتھ بات کر دوں گا کہ آپ کو اچھا نہیں ملتا, آپ اچھے بن جائیں. کم از کم دنیا میں ایک اچھا بڑھ جائے, ایک اچھے کا اضافہ ہو گیا. آپ کے اچھا ہونے سے دنیا میں اچھے لوگوں میں ایک اضافہ ہو گیا, ان کے قبیلے میں ایک اچھا بندہ ایڈ ہو گیا. تو کم از کم آپ اچھے ہو جائیں, آپ بے ضرر ہو جائیں, آپ فائدے مند ہو جائیں, آپ ویلیو ایڈ کرنے والے ہو جائیں, آپ قربانی دینے والے بن جائیں. اور یہ چیز جو ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک اچھے کی مثال سے کتنے لوگ اچھائی پکڑ لیں. ایک اچھے کی مثال سے کتنے لوگوں کو ہمت ہوتی کہ یار اگر یہ ہمارے ساتھ اچھا ہے تو ہم نے اچھا ہونا ہے, اور پھر ان کے ذریعے کتنا چین پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں اس سوسائٹی میں اگر کہیں بھی اچھائی ہے تو کچھ اچھوں کے دم سے اور ان کی مثال سے بڑے لوگ اچھے. ہم وہ بچوں کو آج کل اسکالرشپ دے رہے ہیں نا, تو ہم ان سے وعدہ لے رہے ہیں کہ یار اگر ہم نے آپ کے ساتھ یہ ایک اچھا سلوک کیا ہے, آپ کا بازو پکڑا ہے, فائنینشلی بھی ہیلپ کیا اور مینٹورشپ بھی دے دی ہے, تو مہربانی فرما کے زندگی میں اس کو ریٹرن کر دینا. ہمیں نہیں, کسی کو ریٹرن کر. اچھا, یہ یہاں سے درویشی شروع ہوتی ہے. کیا بولا کہ آپ ایک ایسا کنواں کھودیں جس کا پانی نہ پئیں, آپ ایک ایسا درخت لگائیں جس کی چھاؤں میں نہ بیٹھیں. آپ کہیں میں نے نہیں بیٹھنا, کوئی اور بیٹھ جائے میں اور لگا لوں, آپ آگے نکل جائیں. یہ جو ہے نا کہ آپ لگا کے پھر اپنے آپ کو باندھ لیں اس کے ساتھ اور بورڈ لگا لیں کہ جی درخت 1947 تے میں لایا سی تو ہوں میں سر نہ درخت رہے گا نہ تسی رہو گے نہ بورڈ رہے گا. ٹھیک ہے جی, اپنے اس عمل نو, خیر دے عمل نو, خوہ کھودن دے عمل نو, درخت لان دے عمل نو خیر دین بے غرض ہو کے آپ کر کے دیکھیں. آپ میں ایک اگر ورڈ کہوں تو آپ میں ایک طاقت پیدا ہو جائے گی.
جسے آپ اسپرچویلٹی کہتے ہیں. اسپرچویلٹی پیدا ہی تب ہوتی ہے جب بے غرض ہوتے ہیں. یہ جتنے بڑے بڑے صوفی ہیں, درویش ہیں, تاریخ کے جتنے بڑے نام ہیں جن سے ہم کہتے ہیں یار کمال لوگ تھے, سب بے غرض لوگ تھے. اگر یہ بے غرض نہ ہوتے تو اللہ ان سے, آپ بڑا کام چھوٹے دل والے سے اللہ لیتا ہی نہیں ہے. کیا میں نے بولا؟ چھوٹے دل والے سے نہیں اللہ نے لیا آج تک. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. پولیو کے قطرے بنانے والے کہ اپنا کوئی اتنا بڑا شاید مسئلہ نہ ہو. اس نے خود تھوڑے پینے تھے کہ 2 جگ اس تو بعد انہوں نے کہا یہ بنا ہی لیتا ہے ملک شیک پولیو دا ان پیو. اس نے تو آپ کے لیے, ساری انسانوں کے لیے بنا دیا اس نے. بلب جس نے بنایا گا اس کے گھر تو ایک ہی روشن شاید ہوا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا کوئی اپنی کتنی کو غرض ہوگی یار, کتنی کو غرض ہوگی. اس نے کہ دوائی ایجاد کر کے دے دیا آپ کو, بنا کے دے دی. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ بڑا بندہ وہ ہے جو بے غرض ہے, جو آزاد ہے خواہش سے. اچھا دیکھیں, ٹیچر کے لیے پبلک سپیکنگ کی طرف آنا آسان ہے کیونکہ وہ بولنے پڑھانے کی فیلڈ میں تو پہلے ہی ہوتا ہے. اب آگے قدم کیا رہ جاتا ہے کہ وہ کسی ایک اور مضمون کو سلیکٹ کرے. اچھا اب یہ کیوں اتنا وائرل ہو گیا اور ٹرینڈ بن گیا؟ اس کی بہت بڑی وجہ, اس کی وجہ شاید میرا خیال ہے میں اس کو چھوٹا سا محرک بناؤں, میرا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, چھوٹا سا محرک مجھے اللہ نے بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو سارے کی ساری ایک اسپیکر یا ٹرینر کر رہا ہوتا ہے وہ کرنی تھی یونیورسٹی کے پروفیسر کو, وہ کرنی تھی کالج کے لیکچرار کو, وہ کرنی تھی اسکول کے ٹیچرز کو. اگر ان کو یہ کرنی تھیں تو انہوں نے نہیں کی. جب انہوں نے نہیں کی تو سپیس بن گئی. جب سپیس بنی تو وہ جو بھی فل کرے گا وہ کلک کرے گا. یعنی اگر آپ انگلش پڑھاتے ہیں یا آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں اور آپ کو اچھی بات بھی کرتے ہیں, میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ بچے آپ کی زیادہ رسپیکٹ کریں گے. اس کی وجہ کیا, کیمسٹری ساری پڑھا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی اچھی بات جو ان کو موٹیویٹ کرے, جو ان میں یہ یقین پیدا کرے کہ یار تم کچھ بن سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات, وہ باتیں جو بچوں کو آج بڑی انسپائر کرتی ہیں وہ باتیں آج ممکن ہے کہ میچور بندے کو انسپائر نہ کریں. یہ بھی ایک پرابلم ہے. یہ جو آتا ہے کرٹیسزم کبھی آتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, وہ باتیں اس کے لیے ہوتی نہیں ہیں کیونکہ وہ پبلکلی جرنلائز سب جگہ پہنچ گئی ہیں. تو اس کو لگتا ہے یار یہ میرے لیے تو بات نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ بات کسی کے لیے مکمل بات ہو, اس کو بڑی انسپائر کی ہو کہ وہ ہو اگر یہ کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں, اس کو یقین مل جائے. سو آپ کا یہ ماننا کہ آپ بڑے شاندار اسپیکر ہیں, سر یہ آپ نہیں خود یعنی کہہ سکتے, یہ تو وقت اور زمانہ کہتا. یہ سورج نکلا ہے, اگین سورج نے کوئی صبح اسپیکر میں نہیں کہا آج میں نکلنے لگا ہوں. اس کی ایک ہی نشانی ہے, اس سے آنکھ نہیں ملائی جا سکتی اگر وہ سورج ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے میری لائٹ اتنی زیادہ ہے, تم آنکھ ملاؤ گے تو آنکھیں چند آئیں گی تمہاری, میری تپش اتنی زیادہ. تو آپ میں جو ہنر اور فن ہے سر, وہ ارد گرد دنیا ساری کی ساری آئینہ بن کے وہ ریفلیکٹ کر کے بتاتی ہے یہ ہے. وہ مختلف سچویشنز میں آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یار یہ جو میں ہوں وہ اس آئینے اور اس سچویشن میں سے نظر آیا کہ میں ہوں, اس کی اکنالجمنٹ آ جاتی ہے جگہ جگہ سے آپ کو اکنالجمنٹ. اگر وہ نہیں ہے تو چپ کر کے لگے رہیں, محنت کرتے رہیں, وہ مقام آ جائے گا.